آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے یوز کیوں کرتے. کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ٹو میک دیئر باڈی اسٹرانگ, ٹو میک دیئر فزیکل اپیرنس اسٹرانگ, اپنے جسم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اس میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں گا. جو لوگ ابھی جم کے لیے جاتے ہیں, جم آپ سبھی لوگ سمجھتے ہو نا, جہاں پہ ہم اپنی جو باڈی ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, ٹھیک. لیکن اگر آپ جم سینٹرز میں جاؤ گے وہاں پہ بھی ایک دوائی دی جاتی ہے بوٹلز کے تھرو, ٹھیک ہے. اور وہ دوائی جو ہوتی ہے اس سے, جن کو بائسپس بولتے ہیں نا, یا ہماری جو باڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مسلز, یہ ایک دم جو ہے نا آپ کی باہر آ جاتی ہے. سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو. تو جو لڑکا اب جم کے لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری باڈی جو ابھی ہے وہ بہت کمزور ہے, تو اب میں کیسے ود ان ڈیز, ود ان منتھس جو ہے میں کیسے براک لیسنر جو ہے ویسا دکھوں, رومن رینز جیسا میں دکھوں. سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو. یہاں جو فلمی انڈسٹریز کے اندر لوگ کام کرتے ویسا میں دکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ انہی دوائیوں کا یوز کرتے, وہ بھی ایک قسم کا ڈرگ ہے. اور ود ان منتھس آپ دیکھو گے ان کی جو مسلز ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن وہ اوریجنل نہیں ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے ان کے جو جسم ہے, ان کی جو کڈنیز ہے, باقی جو ہے ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. ٹھیک اسی طرح جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری فیمیلز ہوتی ہے, آپ دیکھو گے فیمیلز کے اندر بھی بہت ساری گرلز ایسی ہوتی ہے, ہماری بہنیں جو ہوتی ہے وہ فزیکلی کمزور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے طاقتور کس کو سمجھا ہے, ہم طاقتور کہتے ہیں اس بندے کو جو ہٹا کٹا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا, موٹا بندہ. اب وہ موٹا بندہ کیسا دکھتا ہے, جیسے اس کی باڈی جو وہ چلتا ہے نا تو وہ اسکوائر فٹس پہ چلتا ہے, بہت زیادہ جگہ پکڑے گا, موٹا دکھے گا. تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ فزیکلی فٹ ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ دکھنے میں موٹا ہوگا وہ فزیکلی کیا ہوگا, فٹ ہوگا. اٹ از ناٹ نیسیسری. لیکن کچھ لڑکیاں, کچھ لڑکے کیا کرتے ہیں, وہ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ فزیکلی کیا ہوتے ہیں, وہ کس چیز کو ویک سمجھتے کہ ان کی جو اپیرنس ہوتی ہے نا وہ زیادہ کیا ہوتے, تھن ہوتے, پتلے ہوتے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فزیک جو ہے اس کو بڑھا دیں. سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو. تو اس کے لیے بھی وہ باضابطہ کیا لیتے, ڈرگس لیتے. سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو. تو ان کے بقاول یا ان کی ایک نیڈ بن جاتی ہے, یہ ایک نشہ پھر بنتا ہے. اسی طرح ہمارے سماج کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. ڈپریشن, ٹھیک ہے نا, ایدر ان امپلائڈ کی وجہ سے, ایدر کہ ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا وہ پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہے, ان کو ایک اچھی کمپنی نہیں مل رہی ہے, ان کو اچھا ساتھی نہیں مل رہا ہے, تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے وہ کہاں جا رہے, وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ ڈرگس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہیروئن ہے یا جو باقی چیزیں اس کے اندر ہے, اس میں ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کچھ لوگ جن کو ہم لوگ نا بزرگ کہتے, پیر سمجھتے, اصل میں وہ ہوتے نہیں ہے, ان کا تعلق دین کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ محفلیں جماتے, ٹھیک ہے, پھر عورتیں آتے, مرد آتے, ان کے پاس بیٹھتے, پھر وہ گانے لگاتے, ٹھیک ہے, جس سے بدقسمتی سے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے, nothing to do with the Islam, ٹھیک ہے. تو وہ پھر محفلیں جماتے. پھر یہی بندہ جو ہے نا وہ جس کو عام طور پہ اپنی لینگویج میں چرس بھی کہتے, ٹھیک, وہی لگاتا ہے, محفلیں جم جاتی ہے. پھر اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے, آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, آپ مسجد کیوں نہیں جاتے ہو. اکثر رپلائی ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمیں یہی پہ نماز آتی ہے, ہم یہی سے کھانے کعبے کا دیدار کرتے. یہ کیا ہوتا ہے, وہ مست ہو جاتے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ سی اسپرچول دنیا کے اندر چلے جاتے جہاں ان کو اپنے آپ کی بھی پتہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو. تو اس مستی کی دنیا میں جانے کے لیے بھی کچھ لوگ ابھی کیا کرتے, ڈرگس کرتے. یہ ہے اس کے کی نیڈ. اور اہم چیز جو ہے جو میں یہاں پہ آپ سب بچوں کو بولنا چاہوں گا کہ یہ بڑھ کیوں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ ہے پیرنٹس. بدقسمتی سے ہمارے پیرنٹس جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بچی کیا کر رہی ہے, میرا بیٹا کیا کر رہا ہے.
یہ شام کو لیٹ کیوں آ رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہے. یہ دن کے اندر دن میں ہی اپنے کمرے کا دروازہ جو ہے لاک کرتا ہے, دن بھر اندر بیٹھتا ہے, یہ اندر کیا کر رہا ہے؟ اور دن میں ہی یہ تھوڑا وہ نا جو ابھی میں کہہ رہا تھا یہ مستی میں کیوں ہے, ٹھیک ہے, یہ دن میں ہی تھوڑا سا وہ اوجل سا کیوں رہتا ہے, اس کو نیند کیوں آ رہی ہے, یہ وہ جو جیسے ہوتا ہے نا وہ لیزی جیسا کیوں ہو رہا ہے؟ پیرنٹس اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے. ریزن یہی ہے کہ بچوں کے اندر یہ جو چیزیں جو ہے بڑھ رہی ہے, نہ سکول کے اندر اس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, نہ مسجدوں میں بات ہو رہی ہے, پھر نہ پیرنٹس کے اوپر اس کے اوپر کوئی توجہ ہو رہی ہے. تو اسی لیے بچے جو ہے وہ اکیڈمکس کی طرف کم اور ڈرگس کی طرف زیادہ جا رہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ ڈرگس جو ہے یہ مفت میں آپ کو دیا جا رہا ہے. اس چیز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ آپ کو کم پیسوں میں دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس چیز کی طرف چلی جاؤ, ٹھیک ہے. اور اس میں دو لوگ ہیں. نوید جس سے یہ کوشچن پوچھا تھا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر دو لوگ ہیں. ایک جو اس کے ایڈکٹ ہے, فار ایگزامپل جو اس کا یوز, دوسرا جو جن کو ہم بروکرز کہتے ہیں, جو اس کو لاتے ہیں, اس کی باضابطہ سپلائی کرتے. آپ کو سمجھ آ رہے نا؟ تو اس میں پیسہ بہت زیادہ آتا ہے. یو کانٹ بلیو کہ کچھ عرصہ پہلے پولیس نے جموں کے اندر جو ڈرگس پکڑا نا تو دیٹ کاسٹس مور دین 64 ملین, اور لفافہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راتوں کیا بن جائے, کروڑ پتی بن جائے. تو یہاں سے جاؤ, جیسے ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے نا, یور نے 2 فیٹ اور 5 فیٹ, ایسا ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ تو لائف میں آگے جانے کے لیے بھی پھر کدھر کی طرف جاتے ہیں, ڈرگس کی طرف.